کیا آپ کے علم میں ہے کہ چیف جسٹس پاکستان، جس کا کام پورے ملک کے اندر انصاف کا نظام بہتر کرنا ہے، چیف جسٹس آف پاکستان اس غریب پاکستان سے، جو مقروض پاکستان ہے، جس میں بچہ بچہ مقروض ہے، پیدا ہونے والا بھی مقروض ہے بچہ، اس سے جو تنخواہ لے رہا ہے وہ میں آپ کے سامنے شیئر کرتا ہوں۔ اس کی بنیادی تنخواہ جو ہے 12,29,199 روپے ہے۔ اس کے علاوہ وہ ہاؤس رینٹ لیتا ہے 3,50,000 روپے۔ جی ہاں، ہاؤس رینٹ بھی لیتا ہے اور ہاؤس بھی لیتا ہے۔ وہ بیک وقت دونوں چیزیں لیتا ہے، کیونکہ وہ انصاف کا سربراہ ہے، انصاف کے ادارے کا سربراہ ہے۔ اس کے علاوہ وہ جوڈیشل الاؤنس لیتا ہے۔ وہ جوڈیشل الاؤنس کتنا لیتا ہے؟ 11,61,163 روپیہ۔ یعنی اس کی ڈیوٹی ہے انصاف کرنا، وہ اپنی ڈیوٹی کرنے کا الاؤنس لے رہا ہے۔ وہ تنخواہ کس کی لے رہا ہے یہ نہیں پتا، کیونکہ ڈیوٹی کرنے کا وہ الاؤنس لے رہا ہے، اور وہ الاؤنس کتنا لے رہا ہے؟ 11,61,163 روپیہ۔ اس کے علاوہ وہ ٹی اے ڈی اے کی مد میں، یعنی وہ ادھر سے ادھر جاتا ہے ذاتی کام سے یا سرکاری کام سے، تو اس کے لیے پر ڈے اسے 8,000 روپیہ ملتا ہے۔ اس طرح جو ٹوٹل وہ لیتا ہے تنخواہ اور مراد کی مد میں 27,48,352 روپے۔ اب آ جائیں سرکاری رہائش کا، وہ لیتا ہے 2 گاڑیاں بلٹ پروف جو کروڑوں روپے کی ہوتی ہیں، 2 گاڑیاں لیتا ہے، اور سیکیورٹی لیتا ہے۔ سیکیورٹی میں وہ کیا کچھ لیتا ہے؟ وہ ذاتی سیکیورٹی لیتا ہے، اپنے بچوں کی سیکیورٹی لیتا ہے، اپنے گھر کی سیکیورٹی لیتا ہے، رہائش گاہ کی سیکیورٹی لیتا ہے، اور اس کے لیے اسے جو عملہ میسر ہوتا ہے وہ تقریباً 30-40 سیکیورٹی گارڈ ہوتے ہیں جو ویل ٹرینڈ ہوتے ہیں، چاق و چبند ہوتے ہیں۔ اس طرح کی سیکیورٹی اسے میسر ہوتی ہے، اور سیکیورٹی عملہ کی جو تنخواہیں ہیں، مراعات ہیں، ان کے اخراجات ہیں، وہ بھی سرکاری خزانے سے ہوتے ہیں۔ اس کے علاوہ چیف جسٹس پاکستان اور اس کے خاندان کو ہر طرح کی میڈیکل سہولیات مفت حاصل ہوتی ہیں۔ مزید بجلی، گیس، پانی، ٹیلی فون، وہ جتنا مرضی استعمال کریں، اس کے بل حکومت نے، عوام نے وہ ادا کرنے ہیں، تمام بل۔ مزید رہائش گاہ کے اوپر جو سیکیورٹی کے لیے آلات نصب ہونے ہیں، اس کی مرمت ہے، دیکھ بھال ہے، اس کے لیے ملازم ہے، ملازم کی تنخواہ ہے، پینشن ہے، دیگر ضروریات ہے، وہ بھی سرکاری خزانے سے ہوں گی۔ گاڑیوں کے لیے 60 لیٹر پٹرول ماہانہ، گاڑیوں کی مرمت، دیکھ بھال، باقی اخراجات، اور اس کے ساتھ ڈرائیور کی تنخواہ، اس کی پینشن، اس کے باقی اخراجات، وہ بھی سارے سرکاری خزانے سے، یعنی عوام کے خون پسینے سے وہ بھی اسے ادا ہونے ہیں۔ اب آپ ذرا تصور کریں کہ چیف جسٹس آف پاکستان جو نقد لے رہے ہیں وہ تو تقریباً 27 سے 28 لاکھ تک ہے، اور جو باقی پینشن ہے وہ تا حیات لے گا، مرنے کے بعد اس کی بیوہ جو ہے اس کو بھی تنخواہ اور مراد ملے گی، اور جتنی اس کی تنخواہ ہے وہ ساری تنخواہ پینشن میں کنورٹ ہو جائے گی۔ اب آپ اس طرح کے ماحول میں، جس میں چیف جسٹس آف پاکستان، جن کے پاس ہر کیس جانا ہوتا ہے، جن کے پاس پورے پاکستان سے مقدمات جاتے ہیں، جنہوں نے ان کا فیصلہ کرنا ہے، آپ تصور کر سکتے ہیں
کہ ایک ایسا چیف جسٹس جو ایسے پاکستان سے جہاں پہ لوگوں کو بنیادی انسانی حقوق میسر نہیں ہیں، بنیادی انسانی حقوق کا تصور بھی عام لوگوں میں نہیں ہے، اتنی بدحالی ہے اور اتنی پستی ہے، اس قدر استحصال خود چیف جسٹس آف پاکستان کر رہے ہیں۔ چیف جسٹس آف پاکستان نے کبھی نہیں کہا کہ حکومت میری مراد، میری تنخواہ اس میں کمی کر دے۔ اس نے حکومت پر ہمیشہ دباؤ ڈالا ہے، اس طریقے سے حکومت کو ٹریٹ کیا ہے کہ حکومت ان کی خوشامد کرتی ہے، اور یہ بھی کہ حکومت کی، حکمرانوں کی انتہا درجے کی کمزوری، نااہلی ہے اور ملی بھگت ہے چیف جسٹس صاحبان سے، اور اس کے نتیجے میں مل جل کر یہ سب لوگ عوام کا، غریب لوگوں کا، محنت کشوں کا، جو اوپر لوگ بیٹھے ہوئے ہیں بڑے بڑے جگیردار کا کوئی استحصال نہیں کر سکتا، بڑے کسی کاروباری کا بھی ایسا استحصال نہیں ہو سکتا، کیونکہ وہ بھی کسی نہ کسی شکل میں بینک سے کسی نہ کسی طریقے سے کوئی پیسے لے لیتا ہے، معاف بھی کروا لیتا ہے۔ تو یہ محنت کشوں کا اصل میں پیسہ ہوتا ہے۔ اب میں پھر بات ختم کرتے کرتے یہ عرض کر دوں کہ یہ سرکاری ملازم ہیں، یہ تو چیف جسٹس پاکستان کا میں نے بتایا، جو عام دوسرا بیوروکریٹ ہے، سول بیوروکریٹ ہے، ملٹری بیوروکریٹ ہے، جرنیل ہے، وہ کیا کچھ لے رہے ہیں؟ کیا وہ چیف جسٹس سے کچھ کم بے پڑتے ہوں گے؟ تو سول بیوروکریسی کا نیچے پین تک ایک سلسلہ ہے۔ پاکستان میں ایک پین بھی، ایک چھوٹے سے چھوٹا سرکاری ملازم بھی اپنی اہلیت اور اپنے کام سے زیادہ تنخواہ لے رہا ہے، اور وہ کیوں لے رہا ہے؟ وہ اوپر تک اس کا رشتہ بن رہا ہے۔ آپ یوں سمجھ لیں کہ اوپر چیف جسٹس آف پاکستان تک اس کا رشتہ بنتا ہے، چاہے وہ وابڈا میں ملازم ہے، چاہے وہ پولیس میں ملازم ہے، چاہے وہ کسی ادارے سے تعلق رکھتا ہے اور سرکاری ملازم ہے، اس کا رشتہ چیف جسٹس آف پاکستان سے ملتا ہے۔ اور آپ نے اکثر دیکھا ہوگا، اگر کوئی سرکاری ملازم کسی نے کوتاہی کی ہے، اس کو حکومت نے معطل کر دیا ہے، یہاں تک ہوتا ہے کہ یہاں پہ بن بتائے سرکاری ملازم دوسرے ملکوں میں چلے جاتے ہیں، وہاں پہ 3 سال تک رہتے ہیں، کسی ملک میں رہتے ہیں، اور واپس آتے ہیں اور آ کے کیس کر دیتے ہیں، اور چیف جسٹس صاحبان اور ان کا یہ نظام انصاف، سلسلہ انصاف انہیں پھر بحال کر دیتا ہے۔ حکومت سرکاری ملازم کو سزا دینا بھی چاہے تو وہ اس ڈر سے کم دیتی ہے کہ جوڈیشری اسے بحال کر دے گی، اور اس کا نتیجہ ہے کہ سرکاری ملازم حکومت کو، پولیٹیشینز کو وہ اہمیت نہیں دیتا جو عوام کے نمائندہ کی حیثیت سے اس کی اہمیت ہونی چاہیے۔ بدقسمتی کہ پولیٹیشین بھی عوام کی نمائندگی کا حق ادا نہیں کرتا، کرنا ضروری نہیں سمجھتا۔